نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لتتبعن سنن من کان قبلکم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، کتاب مقدس ایسی عظیم الشان کتاب ہے جو قیامت تک انسانی مسائل کے حل کے لیے ایک واضح سوچ، فکر، نظریہ، تعلیم اور عملی کردار متعین کرتی ہے۔ اس کتاب مقدس کی جامعیت یہ ہے کہ اس میں انسانی اقوام کے تاریخی مطالعے کی روشنی میں آنے والی نسلوں کو، قوموں کو واضح ہدایات دی گئی ہیں۔ ایسے اصول کلیہ، ایسے افکار عالیہ، ایسے اولو العزم پیغمبروں کی سوانح اور طریقہ کار واضح کیا گیا ہے کہ ہر دور میں انسانیت کو جو مسائل درپیش ہیں، بالخصوص امت مسلمہ کو ان کے حوالے سے ایک واضح نظریہ، طریقہ کار بیان کیا گیا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ ہم چونکہ کتاب مقدس قرآن حکیم پر کما حق ہو غور نہیں کرتے، جائزہ نہیں لیتے، اس بات کا تعین نہیں کرتے کہ دین اسلام نے اس حوالے سے ہمارا فکر و عمل کیا متعین کیا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایسے افکار و خیالات، ایسی خواہشات اور تمنائیں، ایسے اعمال اور کردار ہمارے گرد و پیش میں ہمیں متاثر کرتے رہتے ہیں کہ جن کا قرآنی نقطہ نظر سے کسی بھی قسم کا دور دراز کا بھی تعلق نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ایسے ابہام اور مخمصے میں مبتلا ہیں، ایسے انتشار کی حالت میں ہیں کہ جب بھی کوئی مسلمانوں کے سامنے نیا مسئلہ آتا ہے تو وہ حیران و پریشان کھڑے ہوتے ہیں، ان کی سوچ کی کوئی سمت نہیں ہوتی، وہ کسی درست زاویہ فکر کے ساتھ غور و فکر اور عقل سے محروم ہو چکے ہوتے ہیں۔ جو کتاب الہی قیامت تک کے لیے آئی ہے، جو کتاب مقدس گزشتہ تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، گویا کہ السابقون الاولون سے لے کر آخری انسان تک رہنمائی کا ایک جامع پروگرام دیتی ہے، اسے درست تناظر میں نہ سمجھنا اور اس کی اساس پر اپنے فکر و عمل کا تعین نہ کرنا، یہ سب سے بڑی حرمان نصیبی ہے۔ اور افسوس کی بات ہے کہ آج ہم اسی حرمان نصیبی سے گزر رہے ہیں، اور اس کا سبب بھی واضح ہے کہ ہمارا عمل، ہمارا فکر، ہماری اجتماعیت قرآنی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے، خواہشات کے مطابق ہے، یا جو ہمارے اغیار جس سوچ اور فکر پر چلانا چاہتے ہیں، ہم
بغیر کسی سوچے سمجھے بگ ٹوٹ اس کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ دنیا بھر کے تمام مسلمان اقوام ہر دم ایک نئی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں، اور جب مصیبت مبتلا ہوتے ہیں تو اس کے حل کا کوئی راستہ نہیں نکلتا۔ ہر پارٹی، ہر گروہ، ہر جماعت، بلکہ ہر ملک، ہر قوم اپنی خواہشات اور سامراجی مقاصد کے مطابق اپنی آراء بناتی ہیں اور اعلی کار کے طور پر کردار ادا کرتی ہیں۔ پاکستان کے جو مسائل تھے وہ تو تھے ہی، گزشتہ کچھ عرصے سے، پچھلی 7 اکتوبر سے فلسطین کا مسئلہ دوبارہ انسانیت کے سامنے، خاص طور پر مسلمانوں کے سامنے انتہائی بھیانک شکل میں واضح طور پر مسلمانوں کو اضطراب میں مبتلا کر رہا ہے۔ آج مسلمان مضطرب ہے، پریشان ہے۔ یقیناً انسانیت کا قتل عام، اور خاص طور پر مسلمانوں کا، اور اس سے بھی زیادہ خاص طور پر فلسطینیوں کا، جو پچھلے 100 سوا سو سال سے مسلسل خون بہایا جا رہا ہے، انسانیت اس پر خون کے آنسو روتی ہے۔ جس میں کسی بھی درجے کی انسانیت موجود ہے، خواہ وہ کسی بھی فرقے اور مذہب کا ہو، وہ اس کو قطعی ناپسند کرتا ہے۔ انسانیت کا قتل دراصل کل انسانیت کا قتل ہے، اور یہاں تو ہزاروں لاکھوں انسان پچھلے 100-150 سال میں مشرق وسطیٰ میں ہولناک تباہیوں، جنگوں، لڑائیوں اور قتل و غارت گری کا شکار ہو چکے ہیں۔ ایسے موقع پر ہر ایک مسلمان رنجیدہ ہے، اور اس حقیقت کو دیکھنے کے باوجود عقل و شعور سے کام لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہ مسئلہ صرف ہمارے ہی ملک کا نہیں ہے۔ پچھلے تقریباً 1 مہینے سے حرمین شریفین میں اور سعودی عرب کے دیگر شہروں میں وہاں کے اساتذہ، علماء سے جو گفتگو بات چیت ہوئی ہے، تو اندازہ یہ ہے کہ مجموعی طور پر آج مسلمانوں کی عقل ماری گئی ہے۔ وہ صرف بے بسی کے ساتھ فلسطین کا رونا تو روئیں گے، لیکن کوئی واضح طریقہ کار، کوئی واضح سوچ، کوئی واضح تجزیہ دین اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں، قرآنی تعلیمات کی روشنی میں وہ ان کے پیش نظر نہیں۔ مایوسی کا شکار ہے۔ بڑے بڑے علماء، پروفیسر، ڈاکٹر، یونیورسٹیوں کے، اعلیٰ یونیورسٹیوں کے لوگ کہتے جی کیا کریں، بے بس ہے، مایوس ہیں، راستہ کیا ہے، تباہی دیکھ رہے ہیں، کر کچھ نہیں سکتے۔ اور اس مایوسی کے نتیجے میں دین اسلام کی تعلیمات سے اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور سیرت سے مایوس ہے۔ دین پر سے اعتماد نوجوانوں کا اٹھا رہے ہیں، خود تو کسی درجے میں شاید کسی اساتذہ کی تعلیم و تربیت سے اسلام پر قائم ہے، اسلامیات کے پروفیسر ہیں، ڈاکٹر ہیں، پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں، حرمین شریفین کے باسی ہیں، لیکن سوچ نہیں ہے، نظریہ نہیں ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کتاب مقدس قرآن حکیم اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ خطبے میں ایک آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہے جو سورۃ بنی اسرائیل کی ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل کا آغاز اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ سے کیا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے کچھ حصے میں
سیر کرائی ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، دونوں مراکز کا ذکر کیا ہے، مسجد حرام کا بھی اور مسجد اقصیٰ کا بھی، لنُرِیَہُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اور یہ وہ مقامات ہیں کہ الذی بارکنا حولہ، جس کو گرد و نواح کے تمام جگہوں کو ہم نے بڑا ہی برکت والا بنایا ہے، مسجد حرام کے گرد و نواح بھی اور مسجد اقصیٰ کے چاروں طرف، مشرق وسطیٰ اور فلسطین کو بھی، حجاز اور فلسطین دونوں کو ہم نے بابرکت بنایا ہے۔ اس میں بڑی برکتیں ہیں، اللہ کی برکات ہر وقت نازل ہوتی ہیں دونوں مقامات پر۔ دونوں مراکز ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، پہلا مرکز مسجد الحرام ہے، جسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے تعمیر کیا تھا، بیت اللہ الحرام۔ اور اس کے 40 سال بعد، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام کے ساتھ مل کر، یا یعقوب علیہ السلام، دوسری روایت کے مطابق یعقوب علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا ہے، بیت المقدس کو۔ تو دونوں مقامات مراکز ہیں انبیاء کے، اور انبیاء کا مطلب یہ ہے کہ ان انبیاء پر ایسے علوم و افکار و تعلیمات نازل ہوئے ہیں جو کل انسانیت کے لیے باعث برکت ہے۔ اسحاق علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، صحف ابراہیم سے لے کر انجیل تک، تمام اسرائیلی تعلیمات، جس کے 4-5 ہزار انبیاء علیہم السلام پورے تسلسل کے ساتھ آئے۔ بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کرتے رہے، ان کی ترقی، ان کی کامیابی، ان کی عظمت، اس لیے کہ انہیں انسانیت کا رہنما بنا کر بھیجا تھا، انسانیت کی جان، مال، عزت، آبرو کا محافظ بنایا گیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کا نام ہوا سماکم المسلمین، انہوں نے اسلام، یہ سب مسلمان جو اللہ کو سپرد کرنے والے ہیں، نام بعد میں یہودی رکھ لیا ہو، عیسائی رکھ لیا ہو، ابراہیم نے نام تو مسلم رکھا تھا اور حنیف رکھا تھا۔ جی، یہ تو مسخ شدہ تعلیمات آپ نے اپنے طرف سے منسوب کر لی کوئی یہود و نصارہ کی طرف، ورنہ بنیادی طور پر تو مسلمان ہیں بنی اسرائیل۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والی جماعت مسلمان ہے، نام ابراہیم علیہ السلام نے رکھا ہے۔ تو بنیادی بات یہ کہ دو ایسے مراکز جو باعث برکت ہے، ہزاروں انبیاء جہاں آئے ہیں، جس کے چاروں طرف کے علاقے کو اللہ پاک کہتے ہیں ہم نے بابرکت بنایا ہے۔ پھر ایسا کیا مسئلہ ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ اس وقت اس حالت میں ہے کہ مسلمان نہ صرف یہ کہ وہاں جا نہیں سکتے، بلکہ اس کے نام پر کام کرنے والے، اس مرکز سے تعلق رکھنے والے آج دنیا بھر میں ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں، جس کے گرد و نواح کی پوری فلسطینی زمین برکت والی ہے، وہاں فلسطینی کیوں قتل ہو رہے ہیں؟ کیوں انسانیت کی تباہی اور بربادی ہو رہی ہے؟ اگر ہم اس مسئلے پر غور و فکر کریں تو ضرور قرآن حکیم کی یہ آیات ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس بیت المقدس میں آتینا موسیٰ الکتاب، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی کہ اس کتاب ہدایت کی روشنی میں وہ عمل کریں۔ ھدی لبنی اسرائیل، ہم نے اسے بنی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا، وہ ایک ڈاکومنٹ تھا، وہ ایک میثاق تھا
وہ ایک معاہدہ تھا، وہ ایک آئینی فریم ورک تھا، وہ زندگی بسر کرنے کا ایک اسلوب اور طریقہ کار تھا۔ وَلِّ بنی اسرائیل اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ تم، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے علاوہ کسی کو اپنا وکیل نہیں بناؤ گے، کسی غیر کو، کسی سامراجی اور طاغوتی قوت کو، کسی دشمن کو اپنا وکیل اور نمائندہ نہیں بناؤ گے۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، تم تو وہ نسل ہو جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئی تھی، ذریۃ من حملنا مع نوح، وہ منتخب لوگ جن کو اس طوفان نوح سے بچا کر اللہ میاں نے اس کرۂ ارض پر بسایا تھا۔ تمہارے لیے تو ہم نے یہ ہدایت کی کتاب نازل کی تھی، لیکن کیا ہوا؟ قرآن حکیم یہ آیات بیان کرنے کے بعد وہ قانون اور ضابطہ بیان کرتا ہے۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ پھر ہم نے، حضرت عبداللہ ابن عباس قضینا الی بنی اسرائیل کا ترجمہ کرتے اعلمناہم، ہم نے انہیں بتایا تھا۔ ماضی کی پوری تاریخ گزری ہوئی ہم نے ان کو ہر مرحلے پر بتائی، اور آج یہ جو یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہیں ان کو بھی ہم بتا رہے ہیں کہ تم بنی اسرائیلیوں نے لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، تم نے تاریخ اٹھا کر دیکھو 2 مرتبہ فساد مچایا زمین میں، تم نے 2 مرتبہ فساد مچایا۔ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم نے بڑا تکبر، بڑا غرور، بڑی بڑائی، آمریت مسلط کی تھی، معاشی فساد مچایا، سیاسی آمریت قائم کی۔ اس کے نتیجے میں اللہ پاک نے تمہیں سزا دینی، آگے سزا کا تذکرہ ہے۔ فساد کیا ہے؟ تورات میں اللہ نے قضاء، فیصلہ جاری کیا تھا، علم دیا تھا، یہ بات وضاحت کے ساتھ بیان کی تھی، جس کو قرآن حکیم نقل کرتا ہے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، ہم نے تم سے میثاق لیا تھا، عہد لیا تھا، صرف یہی نہیں کہ اطلاع یا علم دے دیا ہو، علم دینے کے بعد باقاعدہ عہد و میثاق ہوا ہے۔ ایک ہے کسی کو اطلاع دے دینا، اور ایک ہے اس اطلاع کے بعد باقاعدہ ایگریمنٹ کرنا۔ تو ہم نے تم سے میثاق کیا تھا 2 باتوں کا، لا تسفکون دماءکم، دیکھو تم اپنا خون مت بہانا، قتل انسانیت کا ارتکاب مت کرنا، انسانوں کو قتل مت کرنا، ایک بات۔ اور اگر انسانوں کو قتل نہ کرو تو دوسری حرکت جو ہوتی ہے سیاسی طور پر، وہ انسانوں کو اپنے وطن سے جلا وطن کر دینا، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، یہ سیاسی قتل ہے۔ جو آدمی اپنی دھرتی سے بے وطن ہو جائے، پردیسی بن جائے، اس کی سیاسی طاقت ختم ہو گئی، اس کی نسل کا تسلسل ختم ہو گیا۔ انسانوں کی نسلیں ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہیں، ابن عن جدن، باپ دادا پردادا، اور جس دھرتی میں باپ دادا پردادا دفن ہوتے ہیں وہاں سے انسانی وجود جسمانی اور روحانی طاقت حاصل کرتا ہے۔ اور جب یہ تسلسل زنجیر توڑ کر ایک انسان کو بے وطن کر کے مہاجر بنا دیا جائے دوسری جگہ پر، تو وہ زنجیر ٹوٹ گئی، وہ سیاسی طاقت ختم ہو گئی، وہ معاشی قوت ختم ہو گئی۔
اب نئی معاشی طاقت، نئی سیاسی قوت دوسری جگہ پر جا کر وہ بھی صدیوں میں پیدا ہوتی ہے۔ تسلسل ٹوٹ گیا، انسانی اعمال، افکار، اجسام، ارواح تسلسل سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ پودے سے پودا اگتا ہے، نسل سے نسل چلتی ہے۔ افکار بھی اسی طرح نسل سے نسل میں منتقل ہوتے ہیں، دادے سے پوتے میں اور پوتے سے پھر اگلے پوتے میں۔ تو افکار کا تسلسل ٹوٹ جائے، سوچ ختم ہو جائے، زنجیر ٹوٹ جائے تو وہ کٹے ہوئے درخت کی طرح ہوتا ہے۔ درخت کو کاٹ دیا جائے تو جڑ تو ختم ہو گئی، اب اس سے کیا ہوگے گا؟ تو قرآن نے کہا کہ ہم نے تم سے یہ میثاق لیا تھا کہ نہ تو قتل انسانیت کرنا اور نہ ہی انسانوں کو اپنے وطن سے، گھروں سے نہ نکالنا۔ لا تخرجون انفسکم من دیارکم، اللہ پاک کہتے ہیں کہ ہم نے تم سے میثاق لیا تھا اور ثم اقررتم، تم نے اقرار بھی کر لیا تھا، حلف بھی اٹھایا تھا کہ ٹھیک ہے ہم یہ دو کام نہیں کریں، اور وانتم تشہدون، اور تم نے اس پر شہادت بھی، میثاق پر شہادت بھی لی تھی، تم نے گواہی دے کر کہا تھا کہ ہم اسے مانتے ہیں، لیکن تم نے کیا حرکت کی؟ فساد کیا ہے؟ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون، تم وہ لوگ ہو کہ تم نے اپنے آپ اپنے لوگوں کو قتل کیا، اپنے ہی بنی اسرائیلیوں، وتخرجون انفسکم من دیارکم، اور تم نے اپنے آپ اپنے ہی لوگوں کو، تمہاری جڑیں تھیں، تمہاری نسل تھی، تمہارے ہی برادران وطن تھے، برادران نسل تھے، تم نے ان کو جلا وطن کیا تھا۔ یہ فساد ہے، اور اس کی وجہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث میں ہے، امام طبری نے تفسیر طبری میں بڑی تفصیل سے وہ روایات نقل کی ہیں کہ کیسے انہوں نے فساد مچایا، کیا کیا خرابیاں کی بنی اسرائیل نے۔ اسی کو قرآن نے کہا ہے کہ تم فساد مچاؤ گے، معاہدے کو توڑ کر قتل انسانیت کا ارتکاب کرو گے اور انسانوں کو جلا وطن کرو گے، اور جب تم یہ حرکت کرو گے تو ہم سزا دیں گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، جب تم نے پہلی دفعہ فساد مچایا، قتل انسانیت کا ارتکاب کیا، انسانوں کو جلا وطن کیا، اسی فلسطین سے نکالا، بیت المقدس سے نکالا، مدینہ میں جہاں یہودی بستے تھے ان مدینہ والے یہودیوں نے دوسرے یہودیوں کو نکالے، بنو قریظہ نے بنو نذیر کو، بنو نذیر نے بنو قریظہ کو، خیبر میں جہاں بستے تھے وہاں یہ حرکت کی، فلسطین میں جہاں تھے وہاں حرکت کی، بیت المقدس میں یہی حرکت کی۔ تو جب بیت المقدس میں پہلی دفعہ تم نے حرکت کی، پہلی دفعہ فساد مچایا، اور فساد کیا تھا؟ قتل انسانیت کا ارتکاب، اور قتل بھی عام آدمی کا نہیں، انبیاء کا قتل۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ پہلی دفعہ انہوں نے انبیاء قتل کیے، حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، جس اولو العزم پیغمبر نے ان کو سیدھا راستہ بتانے کی کوشش کی، تو تم نے انبیاء کو قتل کیا۔ زکریا علیہ السلام کے قتل کا عذاب یہ ہوا کہ پوری بنی اسرائیلی قوم بابرکت جگہ، ایک بابرکت اور مقدس شخصیت کو اور ایک مقدس انسان کا خون بہانے کے نتیجے میں وہ بابرکت والی جگہ عذاب والی جگہ بنا دی۔ باسنا علیکم عباد اللہ، انبیاء کو گرفتار کر لیا، جی انبیاء کی اولاد کو گرفتار کر لیا، مشکیں کس کر فارس لے گیا،
بیت المقدس کو اجاڑ دیا، وہاں کی جو تورات اور اس کی کتابیں ہیں وہ اٹھا کر لے گیا۔ بعض روایات کے مطابق 700 سال تک، بعض کے مطابق 100-200 مختلف، اتنے زمانے تک یہ ذلیل اور رسوا رہے۔ کون؟ انبیاء کی اولاد۔ کیونکہ نبی تو مسلسل آ رہے تھے، نبی کا تسلسل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، لیکن انبیاء سمیت گرفتار کر کے کیا ہے، جالوت نے قتل کیا، وہ تابوت اٹھا کر لے گیا جس کا قصہ قرآن نے پہلے پارے میں بیان کیا۔ کس لیے کہ انبیاء کا قتل، انسانیت کا قتل، خود فلسطینیوں کا قتل، خود ان یہودیوں نے، یہ فلسطین تو قدیم زمانے کی بابرکت جگہ ہے، نام جو مرضی رکھتے رہو، مسجد اقصیٰ اسی فلسطین میں ہے، اسی پورے گرد و نواح میں، حتیٰ کہ انبیاء علیہم السلام نے اگر ان کو سمجھایا، بات کی، تو کرنے کے بجائے خرابی پیدا۔ قتل کیوں کیا اس کی وجہ بھی مفسرین نے لکھی ہے۔ اسی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نیک حکمران دنیا سے چلا گیا، صادق یا صدیقہ اس کا نام تھا، وہ جب چلا گیا دنیا سے تو اس کے بعد ملک گیری کے قبضے کے تناظر میں حکومتوں پر اپنی لیڈرشپ مسلط کرنے کی بنیاد پر گروپ ہو گئے، سیاسی گروپ بنے مفادات کے لیے، بغیر حق حکمرانی کا دعویٰ کرنے والے پیدا ہو گئے۔ وہ کہتا میں بادشاہ، وہ کہتا میں بادشاہ، وہ کہتا میں بادشاہ۔ اس کی وجہ سے جو اس گروپ میں ہے وہ دوسرے گروپ سے ٹکرا رہا ہے، وہ جو اس گروپ میں ہے وہ اس گروپ سے، لیڈرشپ کا جھگڑا، سیاسی طاقت حاصل کرنے کے لیے قتل انسانیت۔ ہر ایک دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے بادشاہ بننا ہے، میں حکمران بننا ہے، انبیاء کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کی تعلیمات سمجھنے کے لیے تیار نہیں، وقت کے نبی کی بات بھی نہیں مان رہے۔ وہ اگر سمجھاتا ہے تو خود نبی کو قتل کرنے کے درپے ہو جاتا۔ زکریا علیہ السلام نے سمجھایا تو زکریا علیہ السلام کو قتل کرنے کے درپے ہوئے، اور جب وہ ان کے پیچھے بھاگے تو وہ دوڑ کر کسی جگہ چھپنے کی کوشش کی تو ایک درخت کی آڑ میں چھپ گئے، تو درخت کاٹ دیا، ساتھ ہی زکریا کو بھی کاٹ دیا۔ خواہشات غالب ہیں نا، حکمران بننا چاہتے ہیں، قبائلی لیڈر، 12 قبیلے تو پہلے سے ہی تھے ان کے، قبائلی لیڈر اپنے اپنے لیڈرشپ کے حصول کے لیے ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں، ایک دوسرے کو جلا وطن کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو تباہ و برباد کرنے کے درپے ہیں۔ تو اللہ نے ایک عذاب مسلط کیا، عباد لنا اولی باس شدید فجاسوا خلال الدیار، ان کے گھروں کے اندر تک وہ گھس گئے، ہر بستی، ہر کالونی، ہر جگہ، ہر قبیلے، ہر برادری، ہر نسل کی، اور ان تمام کی مشقیں کسیں، غلام بنا کر لے جا کر مجوسیوں نے، جو ایران کے مجوسی تھے، انہوں نے ان کو ذلیل کیا، رسوا کیا، ان سے محنت مشقت کرائی، ایک دفعہ ان کو کھانا دیتے، باقی ان کو ذلیل کرتے، ان سے ساری محنت مشقت کراتے، اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے۔ تو وہ جن کے دماغوں میں خناس تھا کہ حکمران بننا ہے، تو غلامی کے زمانے میں وہ خناس نکل گیا، اور جب نکلا اور پھر اللہ کے سامنے گر گڑائے، دعا کی، تو پھر کیا ہے، ان کو رہائی ملی ہے۔ پھر نبی کی بات مانی، ایک جگہ اکٹھے ہوئے، اجتماعیت پیدا کی، پھر دوبارہ بیت المقدس آباد ہوا ہے۔ جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
کہ خلافت اور نبوت کے بعد ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ بغیر حق کے حکمرانی کے حکمران بننا چاہیں گے۔ سیاست بغیر حق کے حکمرانی کے درست نہیں ہے، اور حق کے حکمرانی کی خصوصیت کیا ہے؟ دو باتیں: بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب، انسانیت کو قتل عام سے بچانا، اس کی ذمہ داری قبول کرنا، اپنی مملکت کے ہر شہری کی جان، مال، عزت، آبرو کا تحفظ کرنا، اس کی معاشی خوشحالی کے لیے کردار ادا کرنا، خدمت انسانیت کا کردار ادا کرنا، یہ حق کے حکمرانی ہے۔ اور اس کے بغیر ہی کوئی دعویٰ کرتا پھرے کہ مجھے لیڈر بنا دو، مجھے حکمران بنا دو، مجھے وزیر اعظم بنا دو، دوسروں کو وکیل بنا کر دوسروں کی اساس پر، اللہ نے تو کہا تھا اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے علاوہ کسی کو وکیل نہ بنانا۔ اب اغیار کو اپنا نگران اور وکیل بنا کر حکمرانی حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ وہ جرم ہے۔ یہ بنی اسرائیل نے کیا، پہلی دفعہ بھی کیا اور پھر دوسری دفعہ بھی کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جب دوسرا وعدہ آیا تو پھر کیا ہے، ہم نے پھر سزا دی، اور اس قدر سزا دی کہ دشمن تمہارے علاقوں میں داخل ہو کر وَلْيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، مسجد اقصیٰ میں داخل ہو گیا، اینٹ سے اینٹ بجا دی، بیت المقدس صاف کر دیا، گرا دیا۔ تو وہ تمہارے جرائم تھے، اور وہاں جرم بھی کیا تھا، یہی سیاسی حکمرانی کی لڑائی، حکمرانی کے مفادات کی جنگ۔ اب یہ 2 دفعہ قرآن حکیم کہتا ہے بنی اسرائیل نے یہ حرکت کی۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلَ بِالنَّعْلِ، تم ضرور بھی ضرور اتباع کرو گے اپنے سے پہلے لوگوں کی، اور اس قدر اتباع کرو گے کہ حذو النعل بالنعل، جیسے جوتا جوتے کے برابر ہوتا ہے، سائز میں کوئی فرق نہیں۔ یعنی اگر بنی اسرائیل نے بڑے 2 فساد مچائے ہیں تو تم بھی بڑے 2 فساد مچاؤ، تمہارے ساتھ بھی 2 دفعہ اسی طرح ہوگا۔ فجاسوا خلال الدیار، تمہارے لیے بھی یہ مسئلہ پیدا ہوگا۔ پوری تاریخ پڑی ہوئی ہے 1400 سال کی، بیت المقدس کی بھی اور مسجد حرام کی بھی، کہ کہاں کہاں کس کس موقع پر ہر قبیلے کے لیڈر نے حکمران بننے کے لیے اغیار سے تعلقات پیدا کر کے قتل انسانیت اور انسانوں کو جلا وطن کرنے کے لیے کردار ادا کیا۔ یہ مسئلہ فلسطین کوئی آج کی پیداوار ہے، ذرا 100 سال پہلے 1916-17 کی تاریخ اٹھا کر دے۔ بیت المقدس، مصر، حجاز، بلکہ اکثر عالم اسلام ایک خلافت کے ماتحت تھا، خلافت عثمانی۔ ان کے پاس حق حکمرانی تھا کہ 600 سال تک انہوں نے انسانوں کے حقوق کی حفاظت کی تھی، انسانوں کی معاشی ترقی کے لیے کردار ادا کیا، خاص طور پر حرمین شریفین میں، بیت المقدس میں، مسجد اقصیٰ میں۔ یہاں کے لوگوں کا وہ اس قدر احترام کرتے تھے ترکی، کہ دنیا بھر میں جتنے وسائل خرچ کرتے تھے اس سے دگنا تگنا یہاں کے شہریوں کو، یہاں کے رہنے والوں کو دیتے تھے۔ فلسطین خوشحال تھا، مدینہ خوشحال تھا، مکہ خوشحال تھا۔ ذرا وسیع منظرنامے میں دیکھو کہ ان ترکوں کے خلاف برطانوی ایجنٹوں کو وکیل بنا کر، ان کے نمائندہ بن کر
ہر جگہ کے قبائل عرب، جو قبائل یہود نے کیا تھا وہ قبائل عرب نے بھی غداری کی ترکوں سے، برطانیہ کے لیے ایجنٹی کی، اس کا قبضہ کرانے کے لیے آلائے کاری کا کردار ادا کیا، اور اپنے ہی عرب قبائل کو تباہ و برباد کیا، قتل و غارت گری کا ارتکاب کیا۔ کیا تاریخ بھول جائے گی کہ حرمین شریفین پر، مکہ اور مدینہ اور حجاز پر، مکہ کے گورنر غالب پاشا، حجاز کے گورنر غالب پاشا کے خلاف جن قبائل نے بغاوت کی تھی، برطانوی فوجیوں کو حرم مکہ میں داخل کرنے، حرم مدینہ میں داخل کرنے کے لیے جن قبائل نے اپنے ہی عربوں کو قتل کیا تھا، تاریخ میں واضح ہے۔ اور تاریخ میں یہ بھی واضح ہے کہ اس بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ پر فلسطینی قبائل نے، ان کے لیڈروں نے برطانوی فوج کے لیے رہنمائی کی، ان کو قبضہ دلوایا، ترکوں سے بغاوت کی، ترکوں سے کا قتل کیا، خود اپنے عرب قبائل کا قتل کیا۔ اخذنا میثاقکم، تم سے تو معاہدہ کیا تھا کہ لا تسفکون دماءکم، تم نے یہ خون کیوں بہایا فلسطینیوں؟ تم نے یہ قتل و غارت گری کیوں کی؟ برطانیہ کو یروشلم پر قبضہ کرانے والے یہ فلسطینی ہیں، یہی عرب قبائل ہیں۔ 600 سالہ خلافت کا خاتمہ کرنے کے لیے برطانیہ کے ایجنٹ بن کر ترکی کے خلاف بغاوت کرنے والے کون تھے؟ فلسطینیوں کے وہ قبائلی سردار جو اس لالچ میں تھے کہ ہمیں فلسطین کا، بیت المقدس کا حکمران بنا دیا جائے، یہ مشرق وسطیٰ کا حکمران میں ہوں گا۔ وہ مکہ کا شریف، نام حسین، عہدہ شریف، لیکن سب سے بڑی بدماشی دیکھیے کہ برطانوی نمائندہ جو مصر میں بیٹھا، قاہرہ میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے ڈکٹیشن پر ترکوں کے خلاف بغاوت، اور بغاوت کا طریقہ کیا ہے، دلیل کیا ہے کہ وہ حسین جو ہاشم کی اولاد ہے، ہاشمی ہے، اس کو برطانیہ نے کہا کہ بھائی یہ جو عثمانی ترک ہیں یہ تو عرب بھی نہیں ہے، ہاشمی بھی نہیں ہے، یہ 600 سال سے مسلمانوں کے خلیفہ کیسے ہیں؟ خلافت کا حق تو عربوں کا ہے، اور عربوں میں سے بھی ہاشمیوں کا ہے، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہو تو تمہیں خلیفہ بننا چاہیے۔ جی، خلافت کا لالچ دیا، اور اس کے دماغ میں خواہش حکمرانی کی وہ پیدا ہو گئی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغیر حق، بغیر حق کے ناحق حکمرانی کی خواہش۔ بھائی جتنے سال وہ مکہ کا، حجاز کا شریف رہا ہے، منتظم رہا ہے، تو ترکوں کی وجہ سے رہا، ان کے عدل و انصاف، ان کے امن و امان، ان کے اقدامات کی اساس پر وہ وہاں شریف رہا، اور جب وہ شریف بدماش بن گیا، برطانیہ کے لیے ایجنٹ بن گیا، اور تو اور مذہبی طور پر وہ مولوی اور مفتی مکہ کا جس نے باقاعدہ ایک دستاویز تیار کی، فتویٰ جاری کیا، کتنے سو سال بعد، 1300 سال کے بعد، 1916 میں، کہ جو غیر عرب اور غیر ہاشمی ہے وہ خلیفہ نہیں ہو سکتا، اس کی خلافت ناجائز اور حرام ہے، اور اسی پر دستخط کرانے کے لیے شیخ الہند کو مجبور کیا کہ دستخط کرو۔ حضرت نے کہا عجیب بات ہے، جن کے پاس حق حکمرانی ہے، جو تجربہ شدہ ہیں 600 سال کے، ان کے خلاف فتویٰ لکھا جا رہا ہے، مفتی اعظم مکہ فتویٰ لکھ رہا ہے، مفتی اعظم فلسطین فتویٰ لکھ رہا ہے،
وہاں کے قبیلوں کے سردار اشتعال میں اپنی پوری قوم اور برادری اور عربوں اور فلسطینیوں کو اکسا رہے ہیں کہ ترکوں کی گورنرشپ سے آزادی حاصل کرو، ان کی خلافت کے خلاف بغاوت کرو، تمہیں تو خود خلیفہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا بیت المقدس، ہماری مسجد اقصیٰ، ہم فلسطینی اس کے حکمران ہونے چاہیے، نہ کہ ترک۔ یہ جرم کس نے کیا؟ یہی نہیں، آپ پورے عرب قبائل، مشرق وسطیٰ اور جزیرۃ العرب، مصر، افریقہ، یمن تک، ان تمام عرب قبائل نے ہر جگہ پر انگریزوں کی ایجنٹی کرتے ہوئے بغاوت کی ترکوں سے، اور دو جرم کیے ہیں، تقتلون انفسکم ثم انتم ہؤلاء، تم ہی وہ لوگ ہو کہ تقتلون انفسکم، انہوں نے ہی فلسطینیوں کو جلا وطن کیا، فلسطین سے نکالا، بیت المقدس سے نکالا، پہلے انہیں اردن کی طرف دھکیل دیا، غزہ کی طرف دھکیل دیا، اور جناب باقی جو بچے کھچے، کوئی بیروت، کوئی لبنان، اور پھر دنیا بھر میں تم نے فلسطینیوں کو جلا وطن کیا، اور پھر تقتلون انفسکم، تم نے قتل کیا۔ آج ٹسوے بہا رہے ہو تم فلسطینیوں کے حق میں، تم نے تو قتل کیا تھا، تم عربوں نے ہی تو قتل کروایا فلسطینیوں کو۔ اگر کوئی سیاسی شعور، انسانیت کی بقا کے لیے کوئی تحریک ابھری، اس کو بھی تباہ و برباد تم لوگوں نے کیا۔ قومی آزادی کی جدوجہد لڑنے والی جماعتوں کو تباہ و برباد کیا، فرقہ پرست گروہیت کے نام پر دوسروں کے ایجنٹ مذہبی گروہوں کو فلسطین میں مسلط کر کے قتل عام کی وہ روایت برقرار رکھی جو یہودیوں کی تھی۔ اپنے گریبان میں جھانکو، مایوس کیوں ہو؟ میں نے تو وہاں بھی کہا انہیں پروفیسر صاحبان سے، میں نے کہا اپنے گریبان میں تو جھانکو، کیوں عذاب میں ہے آج فلسطینی؟ تمہاری وجہ سے، تمہاری قیادتوں کی وجہ سے، وہ اپنی ظالمانہ قبیلوں کی قیادت کی وجہ سے جو 100 سال سے ذلیل ہو رہے ہیں۔ اگر انبیاء کی اولاد بنی اسرائیل، ان کی مشکیں کسی جا سکتی ہیں، ان کے زمانے میں ان کی کتاب کی توہین کی جا سکتی ہے، ان کو غلام بنا کر ان کو ذلیل اور رسوا کیا جا سکتا ہے، تو تم تو عربوں، تم سارے کے سارے تو نبی کی اولاد نہیں ہو جی۔ بہت ساری زبانیں بولنے والے، ابراہیم اسماعیل کی اولاد میں سے تو بہت کم عرب ہیں، یہ فلسطینی سارے کے سارے کوئی عرب نسل سے ہیں، انبیاء کی اولاد ہے۔ انبیاء کی اولاد تو اس وقت وہ یہودی نسل ہے جو اس وقت صہیونی بن کر انسانیت کے لیے تباہی اور بربادی کا باعث بنی ہے۔ اس پر جو ذلت اور رسوائی اور لعنت اللہ نے قیامت تک کی ہے، تو اس لعنت کا حصہ وہ اٹھا رہی ہے صہیونیت، وہ یہودیت۔ تم بتاؤ کہ تم نے کیا کیا؟ اور پچھلے 100 سال کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، پہلے اس فلسطینی قبیلے کے سردار جس نے غداری کر کے یروشلم پر، بیت المقدس پر برطانیہ کا قبضہ کرایا، جس کے نتیجے میں اعلان بلفور ہوا، جس کے نتیجے میں فلسطین کے سرزمین میں اسرائیل کا خنجر گھونپا گیا، اس کی جڑ تو برطانیہ کا قبضہ تھا، اور برطانیہ کے قبضہ کرانے کے مجرم وہ ہے۔ اس وقت سے لے کر آج تک اللہ کے علاوہ سامراج کو وکیل بنانے والے، کوئی قطر میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی مصر میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی بیٹھا ہوا ہے، فلسطینیوں کے قتل عام کے لیے، انسانیت کے قتل کے لیے راہ ہموار کر۔ عجیب بات ہے، مظالم 1-2 دن کی بات ہے۔ یہ 7 اکتوبر کو
تمہیں یاد آئے ہیں کہ تم اس کے لیے اقدام کرو۔ پھر عجیب تماشا، کہا جاتا ہے کہ جی ہم نے بڑے خفیہ طور پہ اسرائیلی انٹیلیجنس فیل ہو گئی، اس کو تو پتہ ہی نہیں چلا، ہمارے جناب یوں اڑ کر گئے اور ایسے یوں کیا وہ کیا، ہم نے اسرائیلیوں کو یرغمال بنا لیا، یہ کر لیا وہ کر لیا۔ ابھی ہمیں وہاں سے پتہ چلا کہ اس اقدام سے کئی دن پہلے سعودی عرب میں رہنے والا فلسطینی بتلا رہا ہے کہ ہم اقدام کرنے والے ہیں۔ اچھا، جو فلسطینی سعودی عرب میں رہ رہا ہے اسے پتہ ہے، تو اسرائیلی انٹیلیجنس پاگل ہے؟ اسے نہیں پتہ؟ بھائی تمہاری تیاریاں سب کچھ یہاں تک کہ فلسطینی کو پتہ ہے، تو دنیا میں کسی کو کوئی انٹیلیجنس اس کو نہیں پتہ چلا؟ دیکھنا یہ ہے کہ یہ عذاب خواہش پرست حکمرانی کی خواہش رکھنے والے لیڈروں کی وجہ سے فلسطینیوں پر عذاب ہے۔ بیچارہ عام فلسطینی مظلوم انسان جس کا گھر اجڑ گیا، جس کے بچے اجڑ گئے، ہاں جی، جو لاشیں لیے پھرتا ہے، اس کی تباہی کا ذمہ دار ان کا لیڈر۔ اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب کسی قوم کی لیڈرشپ مفاد پرست، نااہل، نالائق، سیاسی شعور سے محروم ہو تو اس قوم کی قیامت آ جاتی ہے۔ آج فلسطینیوں کے ظلم کا سبب خود اس کی وہ قیادت ہے جو فرقہ واریت کے نام پر سامراج کی ایجنٹی کرتے ہوئے اس کے ساتھ مل کر یہ حرکتیں کر رہی ہے۔ صہیونیت نے تو کرنی ہی کرنی ہے، وہ تو اللہ کی لعنت میں مبتلا ہے۔ اور پھر مذہب یہودیت، اس کے بارے میں تو اللہ نے کہہ دیا کہ یہ قیامت تک ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، ان پر ذلت ہے اور مسکنت ہے، سیاسی طور پر ذلیل، معاشی طور پر مسکین۔ یہ یہودیوں کی خصوصیت قرآن بیان کر رہا ہے۔ اور اس ذلت سے نکلنے کے دو ہی آپشن قرآن نے بیان کیے ہیں، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس۔ یا مسلمان ہو جائیں، اللہ کی رسی پکڑ لیں، اللہ کی تعلیمات پر عمل کریں، اور اگر اللہ کی رسی نہیں پکڑی ابھی بھی وہ یہودی ہیں، اور اگر کوئی یہودی طاقتور ہے، ذلت سے نکل گیا ہے، مسکنت سے نکل گیا ہے، تو حبل من الناس، کسی نہ کسی دوسری انسانی قوم کی رسی پکڑ کر، برطانیہ کی رسی پکڑ کر، امریکہ کی رسی پکڑ کر۔ بھائی واضح طور پر قرآن حکیم کی نصوص قطعیہ ہے جو قطعی الثبوت ہے، ایک واضح نظریہ دے رہی ہے، ایک واضح سوچ دے رہی ہے، پھر بھی پاگل پن کا دورہ ہے، پھر بھی ان تعلیمات کو پس پوچھ ڈال کر اپنی رائے مسلط۔ تو ایک ہے صہیونیت اور ایک ہے مذہب یہودی۔ اسی لیے جو صحیح اور سچا مخلص یہودی ہے آج وہ بھی سراپا احتجاج ہے۔ کتنی ویڈیو آ چکی ہیں ان یہودیوں کی جنہوں نے اس پر احتجاج کیا ہے، اس کو غلط سمجھ رہے ہیں۔ تو مذہب کی لڑائی تو نہ ہوئی، لڑائی اس صہیونیت کی ہوئی جو برطانیہ اور امریکہ کا ایجنٹ ہے، اور یہ نہ صرف ان کی ایجنٹی بلکہ ماشاءاللہ 57 مسلمان ملکوں کے حکمران اپنی حکمرانی کی خواہش دل میں دبائے ہوئے، بین الاقوامی طور پر بھی مسلمانوں کے قتل عام کے شریک ہیں، اور اپنے اپنے ملک میں بھی حکمرانی کی جنگ اور لڑائی میں اپنے اپنے عوام کو بھی قتل کروانے کے درپے ہے۔ کوئی جمہوریت کے نام پر، کوئی بادشاہت کے نام پر، کسی حکمرانی کے نام پر عوام کا جو آزادی اور حریت کا جذبہ ہے اسے دبانے کے لیے آمریت مسلط کی ہوئی ہے۔ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، تو ہم نے بہت بڑی سرکشی کی ہوئی ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی حکومت آئے گی جو جبرم و عتوا، جبریہ ہوگی، جابر ہوگی، طاقت کے بل بوتے پر عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالے گی، حکم دے دیا، اس کی آزادی سلب کر لے گی، نافرمان ہوگی اللہ کے احکامات کی۔ تو آج ان ملکوں میں جو مسلمان آج ٹسوے بہا رہے ہیں فلسطین کے نام پر، ذرا اپنی گریبان میں جھانکیں، خود فلسطین کے اندر ان کے کیا حرکتیں رہی ہیں، اس کے لیے کیا کردار ادا کرتے رہے جی۔ رسمی بات، چندہ جمع کرنے کا اب ایک نیا بہانہ آ گیا۔ پھر سوال یہ ہے، اتنا بڑا فلسطین ہے، یروشلم کا وہ آدھا حصہ جو فلسطین کا دارالحکومت ہے، اور اس کے ساتھ اتنا بڑا فلسطین، وہاں تو کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، وہاں سے تو کبھی تشدد نہیں بھڑکتا، وہاں کا حکمران جسے اقوام متحدہ نے بھی تسلیم کیا ہوا ہے، دنیا بھر کے آزاد ملکوں نے بھی اس کو عزت اور احترام دی ہوئی ہے، اس کی بات یہ غزہ کی 16 لاکھ کی آبادی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہاں ایک اسلام کے نام پر بنائی جانے والی پارٹی کا لیڈر حکمران بننا چاہتا ہے، تو اپنی ہی قوم کو قتل کرانے کے در پہ ہے۔ بھائی جب اکثریت ایک طرف ہے اور اس اکثریت کا ایک لیڈر جسے دنیا تسلیم کرتی ہے، ایک معاہدے کے تحت وجود میں آئی ہے فلسطینی اتھارٹی، طاقت حاصل کرنی ہے تو سیاسی طاقت تو اس کے ذریعے سے حاصل ہوگی، عسکریت پسندی سے طاقت حاصل ہوگی۔ ایک بڑی واضح سی بات ہے، اگر مسلمانوں نے عسکریت پسندی اور تشدد کے بل بوتے پر یا جنگ کی بنیاد پر سامراج کو فتح کرنا تھا تو وہ ایک ہی موقع تھا، 600 سال کی پرانی خلافت جس کے پاس دنیا کے، افریقہ کے، ایشیا کے، یورپ کے تمام وسائل تھے، دنیا کی سب سے بڑی فوج تھی، پورا یورپ بھی اس کو باب عالی کہتا تھا، اتنی برتری حاصل تھی جی۔ اس کا جو سیکریٹریٹ تھا اس کا ایک بہت بڑا دروازہ تھا استنبول میں، تو اس کو باب عالی کہتے تھے، اس کی حکمرانی تھی پوری دنیا پہ۔ اگر فتح حاصل کرتے عسکریت کی بنیاد پر تو جنگ عظیم اول میں آپ فتح حاصل کر لیتے، اتنے بڑے وسائل ہونے کے باوجود اگر تمہاری غداری، تمہارے قبیلوں کی غداری، انہی فلسطینیوں عربوں کی غداری کے نتیجے میں ترک فوجوں کو شکست ہوئی ہے، تو آج کس مرتے پر ایک چھوٹا سا ملک عسکریت کی بنیاد پر فتح حاصل کرنا چاہتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا جب تذکرہ کیا ہے بیت المقدس کا، امام طبری نے پوری لمبی روایت نقل کی ہے، تو وہاں نبی نے جو تقریر کی ہے، اللہ نے ان کو وحی کی اور انہوں نے جو تقریر کی ہے قوم کے سامنے، وہ کیا ہے کہ تمہاری عقل سلب ہو گئی۔ ایک بڑا عجیب جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نبی کی تعلیمات کا نقل کیا ہے کہ تم مسجدوں کو خوبصورت بناتے ہو لیکن اپنے دل اور اپنے عقل اور اپنے دماغ کا استعمال نہیں کرتے جی، عقل کا استعمال نہیں کرتے۔ میرا گھر تو تم نے سجا دیا لیکن اپنا سینہ میرے نام سے سجایا، میری تعلیمات سے سجایا۔ پوری تقریر پڑھنے والی ہے جو نبی نے کی ہے، وہاں پورا منظرنامہ بیان کیا ہے، عقل سلب ہو گئی، نفس خواہشات کے بندے بن گئے، فلانا فلانا تم نے رسمی کام کیا، نماز پڑھی لیکن نماز کا اثر تمہارے دل میں نہیں گیا، تورات پڑھی، تورات نے سے تم نے جو عقل سیکھنی تھی وہ نہیں سیکھی جی۔ اپنے اپنے کنیسوں اور صومعوں اور اپنے اپنے عبادت گاہوں کو خوب سجایا لیکن اس کا جو فکر اور نظریہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ وہی بات نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ آئے گا
کہ مسجدیں بھری ہوئی ہوں گی لوگوں سے، مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدیٰ، ہدایت سے خالی ہوں گے۔ جی اسلام باقی نہیں رہے گا مگر صرف رسم۔ تو آج وہی حالت نہیں ہے۔ اور پھر جب انہی یہودیوں اور عیسائیوں کے نقش قدم پر چلنے کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ تم بھی ان کی نقل، یہ اسی آیت کی تشریح ہے نا کہ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، وہاں بھی نون ثقیلہ لام تاکید کا، یہاں بھی لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم بھی ان کی اتباع کرو گے۔ اس بر عظیم پاک و ہند پر تم مسلمانوں نے قبضہ کرایا، برطانیہ کا غداری کا ارتکاب، جی سراج الدولہ میر جعفر میر صادق سے لے کر تمہارے اس پنجاب تک فقیر الدین جو یہاں کا وزیر اعظم تھا اس تک غداریوں سے تمام نے ملکوں پر قبضہ کیا ہے۔ تم ہی تو تھے، اور کون تھا؟ ذرا دنیا بھر کے مسلمانوں کے تمام علاقوں کو جو اس وقت سامراج کے انتظام میں ہیں، ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں، ذرا ان کی تاریخ تو اٹھا کر دیکھو۔ اب پچھلی تاریخ چھوڑ دو، اور اب جی مسلمان کیسے نجات حاصل کریں گے؟ چندہ دے دو، ماشاء اللہ پارٹیاں ہیں، گروہ ہیں، ہاں جی چندہ مانگنے پر لگے ہوئے ہیں، اور اس چندے میں سے کتنا غزہ جائے گا اور کتنا نہیں جائے گا یہ الگ کہانی ہے۔ اور تو اور حکومتیں مانگ رہی ہیں، سرکاری طور پر اعلان کیا گیا کہ جمعے میں، پچھلا جمعہ جو ہوا ہے اس جمعے میں تمام خطباء چندہ مانگے، 250-300 ملین ریال جمع ہو چکا۔ جی اب سوچ رہے ہیں، کل کی خبر تھی کہ جی یہ غزہ جائے گا کیسے؟ جی ظاہر ہے جائے گا کہاں؟ جہاں جانا تھا وہاں چلا جائے گا۔ یہاں ماشاءاللہ ساری پارٹیاں، حکومتیں، پچھلا جمعہ خطیب نے زور لگایا کہ مسلمان اتفاق ہونے چاہیے، حدیث پڑھ رہا ہے، اور پھر آگے وہ سب کچھ مسلمان ایک جسم کے مانند ہے، اور جسم کے مانند ہے، اس جسم کو چھلنی کرنے والا کون ہے؟ جی ان میں محبت، وہاں وہ جو نبی کی تقریر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کی ہے کہ اصل چیز تھی الفت، مسجدیں بھری ہوئی ہیں، تمہارے دل ایک دوسرے کے دشمن ہیں، الفت تمہارے دلوں سے نکل گئی، محبت نکل گئی، اسی نتیجے میں تم کیا ہے ذلیل اور رسوا ہو رہے، شکست ہو رہا۔ یہ صرف الفت اس بنیاد پر کہ چندہ دے دو، آج یاد آئی یہ بات۔ اور پھر 7 اکتوبر سے مسئلہ چل رہا ہے، کسی خطیب نے دعا نہیں کی حرمین شریفین میں کسی فلسطینی کے لیے۔ جی چندہ مانگنے کا وقت آیا تو پچھلے جمعے جو ہے نا سارے خطیبوں نے دعا مانگی، اور دعا کے لیے جی چندہ دو، چندہ جو لینا تھا۔ اور اس نے سدیس نے تو کہہ دیا پچھلے جمعے کہ یہ فتنہ ہے، جنگ والے کے چکر میں مت پڑو، اپنے اولو الامر، اپنے حکمران جو کہیں وہ کرو، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنے کی۔ تو وہی حرکتیں، وہی کردار، وہی نمونہ، وہی کام، صرف تاریخ بدل گئی، قوم بدل گئی، علاقہ بدل گیا۔ اور اب فلسطین کے اس مسئلے میں تو علاقہ بھی نہیں بدلا۔ تو 1917-16 سے لے کر جب سے برطانیہ کا قبضہ وہاں ہوا، اس وقت سے لے کر اب تک کی پوری تاریخ کا تسلسل دیکھو، پھر مسئلہ فلسطین پر بات کرو، وہ پوری کی پوری تاریخ کیا ہے۔ آج وہی نسلیں سزا بھگت رہی ہیں جن کے لیڈروں نے ذاتی مفادات کے لیے فلسطین کو برطانیہ کے قبضے میں ڈالا، وہی نسلیں اس بر عظیم میں سزا بھگت رہی ہیں جن کے آباء و اجداد، جن کی لیڈرشپ نے برطانیہ کو یہاں مسلط کرنے کے لیے کردار ادا کیا، وہی جاگیردار وڈیرے، ان کی اولادیں اور نسلیں۔ اور باقی لوگوں کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے ان جاگیرداروں اور ان کی اولادوں کو اپنے اوپر مسلط رکھا، ان کو ووٹ دیا، ان کو نوٹ دیا، ان کے لیے قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں کہ نعرے لگائے۔ تو جو ظالموں کے ساتھ ہو، جاگیرداروں کے ساتھ ہو، خود چاہے کنگلا ہی کیوں نہ ہو، سزا کا مستحق ہو، عذاب کا مستحق ہو۔ تو بڑی واضح سی بات ہے کہ اس سے توبہ کی ضرورت ہے۔ یہ جو لیڈرشپ کی خواہشات ہیں،
اس سے بچنا اور سیاسی شعور پیدا کرنا، اور سیاسی شعور کی اساس دو باتیں: انسانیت کے قتل سے بچنا، انسانیت کے لیے بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب، امن، عدل، انصاف، آزادی، معاشی خوشحالی کا اقدام کرنا، سوچنا۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنی نسل کو قتل ہونے سے بچائے، جو اپنی دھرتی کو جنگ سے بچائے۔ بھلا سوچو، کوئی تقریباً 50، 60، 70 سال کے بعد ایشیا سے جنگ نکل کر یورپ پہنچی تھی، یوکرین کی۔ ماشاء اللہ یہاں کے احمقوں نے کہا کہ نہیں نہیں، تم کیوں لڑتے ہو، ہم بھی ہیں، ہم بھی آگ لگائیں گے۔ مشرق وسطیٰ میں آگ لگانے کے لیے ماشاء اللہ تیار ہو گئے چند سر پھرے لوگ۔ تو نتیجہ تو یہی کچھ نکلنا ہے نا، جو یورپ کی جنگ تھی وہ گھسیٹ کر یہاں لے آئے۔ اب وہ یوکرین والا بڑا پریشان ہے کہ جو چندہ ہمیں ملتا تھا وہ چندہ کہاں جا رہا ہے، جی دوسری طرف جا رہا ہے۔ جس امریکی بیڑے نے ہماری مدد کے لیے آنا تھا وہ چلا گیا وہاں، جی بحر احمر میں۔ بات بڑی بنیادی سی ہے کہ عقل ماری گئی ہے۔ وہ جو نبی کی پوری تقریر کوئی آدمی نکال کر وہ بیان کرے اور اس کا ترجمہ کر کے بتلائے کہ جو نبی وہاں ان کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نبی سے بات کر رہے ہیں اور نبی ان کے اپنے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، بالکل وہی نقشہ ہے۔ عقل ماری گئی، سوچ ختم ہو گئی، دین کو پس پش ڈال دیا، اس کا نتیجہ سزا بھگت رہے ہیں۔ توبہ ہے، سیاسی شعور ہے، قومی تقاضوں کی تکمیل ہے۔ بھائی فلسطین کو قومی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو قومی نقطہ نظر سے قدیم زمانے کا یہودی بھی، قدیم زمانے کا عیسائی بھی، قدیم زمانے کا مسلمان بھی وہ ایک قوم ہے۔ وہاں مذہب کی بنیاد پر لڑائی پیدا کرانا، یہی نیشنلزم کی تباہی اور بربادی۔ اگر دوسرے تمام مسلمان ملکوں میں بسنے والے تمام لوگ وہ ایک قوم ہے، ایرانی ایک قوم ہے، کتنے یہودی بستے ہیں ایران میں، کتنے دوسرے مذاہب والے ہیں سعودی عرب میں، ایک قوم ہے، ان کے پاس نیشنلٹی ہے، ایک قوم ہے۔ تو فلسطین کے اندر کیا مسئلہ ہے؟ اس کو مذہب کی بنیاد پر حرکت المقاومت الاسلامی کے نام پر، جس کا مخفف حماس ہے، وہاں پر مذہبی فرقواریت پیدا کی گئی۔ اس کے نتیجے میں راستہ جو قومی آزادی کا تھا اسے روک دیا گیا، مذہبی لڑائی بنا دیا اسے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج فلسطین سلگ رہا ہے، عام انسانیت کا قتل، مظلوم فلسطینی کی تباہی اور بربادی کا ذمہ دار وہ لیڈرشپ ہے، وہ حکمران طبقے ہیں جنہوں نے انہیں اس عذاب میں مبتلا کیا ہے۔ جب تک اس سے توبہ نہیں کریں گے فلسطینی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ جب تک وہ صہیونی طاقت اور قوت جو یورپ، امریکہ اور برطانیہ کے بہاف پر وہاں ظلم ڈھا رہی ہے اس سے تعلق منقطع نہیں کریں گے، اس وقت تک مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ جی بھائی، جب اقوام عالم نے یہ تسلیم کر لیا کہ دو ریاستی حل، تو ریاست کی طاقت کو مضبوط بنانے کا شروع زمانے سے فیصلہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہر حملے پر پسپائی اختیار کرو، کچھ علاقہ قبضہ کرو، اور اب ماشاء اللہ قطر میں مذاکرات جاری ہیں، امریکی، اسرائیلی اور آپ کی بھی مذہبی جماعتوں کے دو بڑے بڑے نمائندے وہاں موجود ہیں کہ جی غزہ کا سیکورٹی کا کنٹرول وہ اسرائیل کے قبضے میں آ جائے۔ اس بات پر مذاکرات ہے، یہ مسئلے کا حل ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑی جیل جو 50 سال سے غزہ بنا رکھی ہے، اس جیل پر ایک اور ظالم تسلط، ظالمانہ تسلط قائم کرنے کا راستہ ہے۔ یہ کون سے مذاکرات ہیں؟ کس بات کی بات؟ یہ 4 گھنٹے ہم بمباری نہیں کریں گے۔ 4 گھنٹے کیا ہوتا ہے؟ اور بڑی آپ کا میڈیا شور مچا رہا ہے کہ جی دیکھو جنگ بندی، امریکہ نے جنگ بندی کرا دی، وائٹ ہاؤس بھی اس پر پریس کانفرنس کر رہا ہے کہ جنگ بندی کرا دی۔ کون سی جنگ بندی؟ کیسی جنگ بندی؟ قتل عام جاری، تباہی بربادی ہو رہی،
اور صرف 4 گھنٹے کی جنگ بندی سے کیا جنگ بندی ہو جاتی؟ اور جنگ بندی کی شرائط کیا ہے پہلے وہ تو سامنے لاؤ، کس بنیاد پر یہ جنگ بندی ہوئی ہے؟ تمہاری شکست خوردگی کی بنیاد پر، اسرائیل کے تسلط کی بنیاد پر، صہیونیت کے غلبے اور فتح کی بنیاد پر؟ پھر نفع نقصان سوچو کہ اس حرکت کے نتیجے میں یہی پہلے سے تمہارا ٹاسک تھا۔ اس عالمی دنیا میں کوئی بھی واقعہ کسی جگہ پر ہوتا ہے تو عالمی نیٹ ورک اور اس کے سامراجی مقاصد کے تحت وقوع پذیر ہوتا ہے۔ سیاسی شعور اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے، یہ اچانک تھوڑے ہو جاتا ہے، اس کے پیچھے پوری ڈوریاں ہلتی ہیں، مقاصد طے کیے جاتے ہیں، ان نتائج تک پہنچنے کے لیے طریقہ کار وضع کیا جاتا ہے۔ تو جب تک مسلمان قومی اور بین الاقوامی شعور حاصل نہیں کرتا اس وقت تک کیا ہے کبھی بھی درست راستہ اختیار نہیں کر سکتا۔ حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری فرماتے تھے پوری دنیا ایک گاؤں ہے، جب تک آپ بین الاقوامی سیاست اور اس کے تاریخی تسلسل کو نہیں سمجھتے آپ کسی واقعے کا تجزیہ نہیں کر سکتے۔ اس کا تعلق تو اس پورے عالمی نظام کے ساتھ ہے، عالمی نظام میں ان کرداروں کے ساتھ ہے جنہوں نے پچھلے 100-150 سال سے اس عالمی نظام کو بنانے، اس کو استوار کرنے، اس کے تسلط کو پیدا کرنے کے لیے کردار ادا، تبھی تو کردار واضح ہوں گے، تبھی پتہ چلے گا۔ تو قرآن اور حدیث اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس مسئلے کو یا کسی بھی بین الاقوامی مسئلے کو سوچ سمجھ کر شعور اور حقائق کی بنیاد پر سیاسی تقاضوں کے تناظر میں، معاشی مفادات کے تناظر میں سمجھنا اور اس کے حوالے سے اقدامات کرنا اور اس کے حوالے سے حکمت عملی اور شعور پیدا کرنا، نظم و ضبط اور جدوجہد اور کوشش کرنا، یہ پہلا فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس کے مطابق درست حکمت عملی اور طریقہ کار اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ظالم صہیونی طاقتوں جن کی پشت پر دنیا کی یہ عالمی طاقتیں اور قوتیں ہیں، جن کے ساتھ ان مسلمان ملکوں کے بڑے گہرے مراسم، ان کو نیست و نابود کرے، ان کو ذلیل اور رسوا کرے اور ان کی تباہی اور بربادی کا راستہ اختیار کیا جائے۔ جب تک صہیونیت کا خاتمہ نہیں ہوتا اور اس کی اعلی کاری اور ایجنٹی کا کردار نہیں چھوڑا جاتا تو نتائج کیسے حاصل ہوں؟ آج ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے قرآنی تعلیمات کو اپنے سامنے رکھنا ہے اور اس کے مطابق اپنی رائے قائم کرنی ہے، اپنے شعور کا اظہار کرنا ہے، اپنے اقدامات کرنے ہیں۔ یہ اگر ہے تو ٹھیک، اور اگر یہ نہیں ہے تو بابا کہانیاں ہیں اور ان کہانیوں اور خواہشات سے کچھ نتیجہ نکلنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرمائے، اور ہمیں شعور نصیب فرمائے کہ ہم اس دلدل سے نکل سکیں اور قرآنی تعلیمات کے ساتھ سچا تعلق قائم کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔